لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقفو تعاليم خير. اس وقت امت کو اس پولائٹ پروفیٹک لسننگ کی ضرورت ہے، اس پولائٹ پروفیٹک اٹینشن کی ضرورت ہے، چاہے استاد ہے، والد ہے، بیوی ہے، خامد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ٹیچر ہے. اس وقت سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بات کہی نہیں جا رہی، اور اگر کہیں بات کہی جا رہی ہے تو بات سنی نہیں جا رہی. بلين وكم به تنجلي رائعة الصور إلى الله ندعو بلين وكم به تنجلي رائعة الصور وتهمي سحائب من رحمة. سے کہا گیا کہ اوور آل پروسیڈنگ پر بات کروں. آئی ووڈ لائک ٹو ایکو ٹو وٹ ایور مائی بردر ڈاکٹر ریاض ہیز سیڈ. بہت ہی اچھے لوگ، بہت ہی اچھی پریزنٹیشنز تھی. میں آخر میں ظاہر ہے کہ اپنی طالب علمانہ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور اس عنوان پر ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آپ کی طرح کی پی ایچ ڈی کریں گے. بہت ڈائمینشنز ہیں اس میں، ملٹی ڈائمینشنل عنوان ہے. لیکن چونکہ ہم سیرہ کے لوگ ہیں اور سیرہ کے کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں، حدیث کے کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں، تو قرآن کی کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں جس کا براہ راست تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابرکات کے ساتھ ہے. تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک نیچرل لیول پر کام کریں گے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہمیں حاصل ہے اور وراثت جو ہمیں حاصل ہے، جسے ہم بہت کلیم کرتے رہتے ہیں علماء کرام، اور ہر وہ آدمی جو علوم اسلامیہ کا آدمی ہوتا ہے، he claims to be the inheritor of the inheritance of the prophet، کہ میں وارث الانبیاء ہوں. تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وراثت جو ہے وہ صرف الفاظ کی نہیں ہے، بلکہ غالباً وہ وراثت کنڈکٹ کی وراثت. اور میں اس سارے کنڈکٹ پر بات نہیں کروں گا، موقع نہیں ہے. میں صرف ایک پہلو پر بات کروں گا، اور وہ اتنا پرومیننٹ پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا. قرآن کریم بھی اس پہلو پر بات کرتا ہے، اور حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی اس میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل زندگی میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ایشوز ہیں اس وقت جو بہت منہ پھاڑے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ان کو بھی ہم اس کے ذریعے ریزالو کر سکتے. آیت میں نے آپ کے سامنے پوری سورہ توبہ کی پہلی پرچی رکھی ہوئی، ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں نے اس میں اسکول کیا جی. تو وہ اٹ واز اے ویری تھریٹننگ پیس آف پیپر، میں نے دیکھا تو میں ڈر گیا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ منهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن. ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہے، ہی از آل ایئرس. میں کوئی تمثیل نہیں لینا چاہتا، جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ ہمارا محاورہ یہ ہے کہ آئی ایم آل ایئرس ٹو واٹ ایور یو آر سیئنگ. یعنی میرا انگلی بھی سن رہی ہے، میرے پاؤں کا ناخن بھی سن رہا ہے، میرے سر کا بال بھی سن رہا ہے. ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف مائی باڈی از آل ایئرس ٹو واٹ ایور یو آر سیئنگ. اور بعض اوقات آپ کارٹونز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی مزے کی گھٹی آتی ہے نا کارٹون میں، تو کتنا بڑا اس کا کان ہو جاتا ہے. دس از آل ایئرس ٹو واٹ ایور بینگ سیڈ. کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم آل ایئرز، آئی ایم آل آئیز، آئی ایم آل فیٹ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پورے کا پورا ایک کریکٹرسٹک میرے اندر ایسا ہے کہ وہ پرومیننٹ ہو گیا باقی سب سے. تو لوگوں نے یہ کہا، یہود نے، اور توبہ ہے، سورۃ توبہ ظاہر ہے کہ آخری آیات باقی سورتوں میں سے، کہ یہود یہ کہہ رہے ہیں، مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کون ہے جو آتا ہے کان لگا لیتا ہے اور وہ بولی جاتا ہے وہ سنی جاتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہاں بالکل، جیسے اللہ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ یعلم انک لرسول. لیکن اللہ وہی تقریباً کیفیت ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کان ہے، لیکن اذن خیر لکم، کہ تمہاری خیر کے کام. جب کوئی خیر کی بات ان سے عرض کرنا شروع کرتا ہے تو یہ سنتے رہتے ہیں. اس وقت امت کو اس پولائٹ پروفیٹک لسننگ کی ضرورت، اس پولائٹ پروفیٹک اٹینشن کی ضرورت، چاہے استاد ہے، والد ہے، بیوی ہے، خامد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ٹیچر ہے. اس وقت سوسائٹی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ بات کہی نہیں جا رہی، اور اگر کہیں بات کہی جا رہی ہے تو بات سنی نہیں جا رہی.
اور سنی. اور اللہ کے رسول بات سنتے کیسے ہیں؟ میں 2-3 بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سننے کی کیپیسٹی ایسی ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا تو یہ پتہ چلتا تھا کہ بات کرنا چاہتے تو اپنا کان اس کے منہ کے قریب کر لیتا اور پھر وہ بولتا تھا، اپنی بات کرتا تھا، وینٹ کرتا تھا، ایشوز بتاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات سن 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 کے آخر میں اسے کہتے تھے آر یو ڈن، آر یو ڈن، وینٹ ہو گئے. وہ کہتا تھا جی اور کچھ نہیں کر رہ گیا. پھر آپ اپنا چہرہ انور اس سے پھیر کر اس کا مسئلہ. مجھے اور آپ کو ان سارے ایشوز میں ایتھنک ہوں، سیکٹیرین ہوں، یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ سیف سپیسز کہاں ڈیولپ کیے ہیں جس میں بات کہنے والا بات کہے اور بات سننے والا بات سنے. We have to develop those safe spaces, those neutral spaces. It is the duty of the teacher and the one who is in the class. Okay, he is supposed to speak with the students first and let them speak as well. Let them vent out. اور یہ تقاضا جب تک ہم پورا نہیں کریں گے تو we would not be in the prophetic way of teaching, prophetic way of pedagogy, prophetic way of upbringing. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ پہلو اپنی شخصیت کے اندر لے کر آئیں. یہ سننا کتنا تھا، اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت آپ کو سامنے پڑی، دیگر کتب سے سیرت میں بھی اس کے واقعات ملتے ہیں. ایک صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طے کیا ہوا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ اس عمر کا جانور آپ دیں گے. ایک تو آئے بھی وقت سے پہلے، صحیح بخاری کی روایت کے اندر دیگر کتب سے بدلتا، اور آئے اور آ کر کہا کہ میرا اونٹ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا اونٹ دو، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہاتھا پائی تک منہ بتائے، آپ کے جسم تھر پر ہاتھ ڈالا، گریبان پر ہاتھ، اور کہا کہ آپ مجھے میرا اونٹ دیں. اغلظہ کے الفاظ پہ امام بخاری لے کر آئے، بہت ہی ایکسیسیولی ابیوزیو انداز میں مطالبہ کرنا شروع کیا. اور صحابہ کو یہ خیال ہے کہ تمہاری یہ جرت، تم یہ کام کرو. تو اس کو مطالبے کا تو حق تھا، لیکن اس طرح مطالبے کا اس کو حق نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اگرچہ یہ ٹائم اینڈ سپیس سے پہلے آ گیا تھا لیکن اس نے ایک حق کا دعویٰ کر دیا ہے تو اس کو سننا پڑے گا، اس کی بات دیکھنی پڑے گی. پھر کہا کہ میاں تمہارے ساتھ کیا طے ہوا تھا؟ اس نے جس عمر کے اونٹ کا ذکر کیا، ہمارے یہاں فقہا جانتے ہیں جو فقہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بنت مخاض، بنت لبون، جزا، حقہ، یہ مختلف عمروں کی اونٹنیاں ہوتی ہیں. اس نے جس عمر کے اونٹ یا اونٹنی کا مطالبہ کیا تو آپ نے کہا دو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس عمر کی اونٹنی تو دستیاب نہیں ہے، اس سے بڑی دستیاب ہے. آپ نے کہا کہ دو، اور بڑی والی دو. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اچھی طرح ادائیگی کرنا چاہتا ہو. ہم سمجھتے رہے کہ اس کا تعلق صرف بے کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے رہے کہ اس کا تعلق صرف خرید و فروخت کے ساتھ ہے. نہیں، اس کا تعلق آڈیو ویژول میرے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کے ساتھ بھی ہے کہ جب کوئی تمہیں بولنے کے لیے آئے تو یو شوڈ بی اے گڈ لسنر، اینڈ اف سم ون از انوائٹنگ یو ٹو اسپیک یو شوڈ بی اے گڈ اسپیکر. اور جتنا تم بولے ہو اس سے زیادہ اس کو بولنے دو، اس لیے کہ تم میں سے بہترین آدمی ہوا ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے کیا ہو، بہترین ہو. اسی سے ملتا جلتا واقعہ امام نے ذکر کیا ہے، اصحاب سیرت نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے اسلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر وہ آئے اور آ کر یہ کہا کہ اخذت بمجامع قمیصی و ردائہ، میں آیا اور وقت سے پہلے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان مبارک یہاں سے. Just imagine in the presence of the companions in the Medinian era, when they were not at all in any problem, there were people around him who could spare their lives and blood and sweat for him. ادھر سے پکڑا اور صرف یہاں تک نہیں پکڑا، پورے نسب کی گالی دی. کہا کہ انکم یا بنی عبد المطلب ذو مطلب، تم عبد المطلب کی اولاد ساری کی ساری ٹان مٹول کر. ایک کی بات نہیں کی، دو کی بات نہیں کی. آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بات کہاں سے شروع کی؟ دادا پر دادا سے، گویا پورے خاندان کو اٹھا دیا. اور صحابی کہتے ہیں حضرت عمر موجود تھے، یہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی. حضرت نے کہا اللہ کے دشمن تو اللہ کے رسول کو میری موجودگی میں کہہ رہا ہے. کہا لیکن میں نے جب اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ينظر الی فی تؤدۃ وتبسم، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اور بڑے ٹھنڈے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ انا کنا احوج الی غیر ھذا منک یا عمر، عمر تمہارا یہ جو رویہ ہے ہم اس سے ڈفرنٹ رویہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تم سے. وہ حیران کہ اللہ کے رسول اس سے ڈفرنٹ رویہ کیا ہوا؟ ان تأمرنی بحسن الاداء وتأمرہ بحسن التقاضی، تم مجھے اچھی ادائیگی کے لیے کہو اور اس کو اچھی
طرح مطالبہ کرنے کے لیے کہو. اور پھر آپ نے جو حدیث وربلی فرمائی عمل کر کے تھے. آپ نے کیا کہا؟ انا خیرکم احسنکم قضاء. آپ نے کہا اذهب به فقضه وزده 20 صاعا مكان منازع. جاؤ اس کو ادائیگی نہ کرو بلکہ اس کو 20 سا کھجور زیادہ دو. گوگل کا زمانہ ہے، آپ لوگ اپنے گھروں کو جائیے گا. شرعی اوزار مفتی محمد شفیع کی ضرورت نہیں ہے رحمہ اللہ. آپ گوگل کیجئے اور اس کے اوپر لکھیے کہ 20 صاع سے کتنے کیجیز بنتا ہے، تو لاکھوں روپے کی کھجور تو لڑائی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ لڑائی کرنے کے نتیجے میں، یعنی لڑائی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نسب پر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، گریبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا جا رہا ہے. تو سوسائٹی کے اندر ان معاملات میں میرا اور آپ کا رول یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس میں، فالوئنگ دا فٹ سٹیپس آف دا پروفٹ، کہ ایتھنک سیکولریل ٹینڈنسیز کے اندر جب کوئی بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو سنب نہ کریں بلکہ اس کی سننا شروع کریں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے انٹرفیتھ اور انٹرفیتھ کا، تھوڑا بہت جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہونے شروع. The moment you start hearing someone and listening to him، اس لیے کہ کبھی بھی کسی نے اس کی بات نہیں سنی ہوتی تو وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے I have 10 issues to discuss with you. آپ کہتے ہیں I'm all ears to whatever you're saying gentlemen. I am here. کیا وقت ہوا ہے؟ 6 بجے ہیں یار، ہم 9 بجے سے پہلے کہیں نہیں جائیں. Is 9 PM fine with you؟ کہتے ہیں no, I just need an hour. No, I'm going to give you 3 hours. وہ 4 باتیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں 5ویں، کہتے نہیں اور کوئی بات. پتہ یہ چلا کہ ہم اس مسئلے کو تھیوریٹیکل فریم ورک میں بھی حل کریں، لیکن اس مسئلے کا تعلق اسوہ نبوی کے اندر پریکٹیکل فریم ورک میں حل کرنے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا لیتے تھے، اپنے قریب بٹھا دیتے تھے، موقع دیتے تھے وینٹ کرنے کا، تو آدھے مسئلے ہی اس سے کیا ہو جاتے تھے، حل ہو جاتے تھے. مجھے اور آپ کو جہاں اور بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے، علوم اسلامیہ کی ہوگی، ہماری ذمہ داری ہے اس وقت اس ہال میں بیٹھا ہوا ہر شخص علوم اسلامیہ کا ہے، چاہے وہ اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو ریسپیکٹ میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ اس وقت اکیڈیمک ایسپیکٹ میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں اس اگربتی کی طرح بننا ہے جو اللہ کے رسول کے خصائص ہیں. اور امام شافعی کا شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا، چونکہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، تو وہی اپنے نانا سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یخاطبنی السفیہ بکل قبح، کہ جو سفیہ ہوتا ہے، بیوقوف آتا ہے، وہ he communicates with me with the maximum notorious ways he has, in terms of words, in terms of expression, in terms of body language, in terms of non-verbal communication. اکرہ ان تکون له مجیبا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کو کسی بات کا جواب. یزید صفاحتا وازید حلما، وہ جتنی صفاحت میں بڑھتا ہے میں اتنے حلم میں بڑھتا ہوں. قعود زادہ الاحراق طیبا، اس لکڑی کی طرح، عود کی لکڑی. آپ میں سے کتنے لوگ ہی گئے ہیں اور کتنے لوگ جائیں گے، اللہ ہم سب کو بار بار رہنا لے گا. The moment you enter the 2 holy mosques، ہر طرف کیا چل رہی ہوتی ہے؟ عود، بخور، اور یہ سارا خوشبو ہی خوشبو. کیا لکڑی جل رہی ہے اور کیا دے رہی ہے؟ خوشبو دے رہی ہے. تو ہمیں ان ایشوز کے لیے میتھڈالوجیز، فریم ورکس، ٹریننگز، والدین کی ذہن سازی، معاشرے کی ذہن سازی، لیکن جو روٹ کاز ہے وہ کیا ہے؟ نہ سننا. The moment we start listening to the others، 50% of the issues get vanished، dissolved، nullified. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.